بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی سجدۃ السہو قبل السلام۔ دیکھیں اس باب کا کچھ خلاصہ پیچھے 2-3 بابوں پہلے ہم عرض کر چکے ہیں۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مستقل 2 باب قائم کر رہے ہیں، اور اس میں سجدہ سہو کا جو مسئلہ ہے کہ وہ سلام سے پہلے ہے کہ سلام کے بعد ہے، ان میں جو اختلاف ائمہ فقہاء کے درمیان ہوا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان میں روایات میں اتنا اختلاف ہے کہ کسی ایک اس مسئلے میں کوئی 2 امام ایک جگہ پہ نہیں ہے، سارے اماموں کے اپنے اپنے اقوال ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جب یہ امام ہی آپس میں متفق نہیں ہیں یا یہ علماء ہی آپس میں متفق نہیں ہیں تو ہمارے لیے تو بھی ہم کیا کریں۔ یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جی یہ سارا جتنا بھی فساد ہے یہ علماء نے ہی بنایا ہوا ہے، تو بھئی یہ صرف یہ اقوال جہالت کی بنیاد پہ ہیں، وگرنہ آپ یاد رکھیں کہ فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف احادیث میں ہے، وہ احادیث کا اختلاف منتقل ہوا ہے مجتہدین میں۔ تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد پہ ایک امام نے کسی ایک صحابی کی روایت کو لے لیا، دوسرے امام نے کسی دوسرے صحابی کی روایت کو لے لیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھئی میرے صحابہ کا جو اختلاف اصحاب رحمۃ لامتی او کما قال، کہ میرے صحابہ کا جو اختلاف ہے وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے تو تمہیں وہ صحابی جنت میں پہنچا دے گا۔ تو یہ رحمت ہے۔ اگر ایک مسئلے میں 4 قول ہیں 4 اماموں کے تو یہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی اگر ایک قول سخت ہے اس پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اگرچہ وہ اس امام کی تقلید بھی کرتا ہے لیکن مجبوری کے تحت اگر وہ دوسرے امام کے قول کے اوپر عمل کر لے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الفقہ میں لکھا ہے کہ تمام ائمہ میں سے یہ جو 4 ائمہ ہیں جن کے اقوال مفتہ بھی ہی ہیں، یعنی ائمہ اربع، امام اعظم علی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں اماموں کو برحق ماننا یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے، یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ تو یہ اختلاف تو ہمارے لیے آسانی ہے، رحمت ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں جی دیکھو یہی متفق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے لیے ہم جن کی تقلید کرتے ہیں ان کا جو اقوال ان کے ہیں اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی صورت آ جائے، کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں ہمیں اپنے مسلک پہ عمل کرنے میں انتہائی دشواری ہے تو وہاں پر علماء کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو وہ دوسرے اماموں کے اقوال پر بھی عمل کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تمہیدی بات تھی۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ سجدہ سہو کا ایک تو پہلے طریقہ میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے احناف کے جو امام صاحب کا اصل مسلک ہے سجدہ سہو کے طریقے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی واجب رہ جائے یا واجب جو ہے وہ چھوٹ جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے یا فرض میں تاخیر، یعنی سجدہ سہو کے یہی 3 چیزیں ہیں کہ فرض میں تاخیر، واجب میں تاخیر اور واجب چھوٹ جائے، ان کے علاوہ کسی چیز میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں تو پھر انشاءاللہ یہ قانون یاد رکھنا ہے آپ نے کہ فرض میں تاخیر ہو جائے، واجب میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے، ان صورتوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک صحیح اور اصح ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تشہد پڑھے، درود پڑھے، دعائیں سب کچھ پڑھے، پھر اس کے بعد 3 قول ہیں ہمارے، وہ 3 قول بھی سن لے۔ پہلا قول یہ ہے کہ تلقاء وجہ، یعنی بالکل چہرے کی طرف سامنے ایک سلام کرے گا، نہ دائیں طرف موڑے گا نہ بائیں طرف موڑے گا، صرف تلقاء وجہ، چہرے کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے 2 سجدے کر دے گا۔ لیکن احناف کے کسی عالم نے اس قول پر فتویٰ نہیں دیا۔ نمبر 2، دوسرا قول احناف کا یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرے گا۔
دونوں طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرے گا۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور تیسرا قول احناف کا یہ ہے کہ صرف دائیں طرف سلام پھیرے گا، دائیں طرف ایک سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، اور پھر اس کے بعد تشہد عبدہ و رسول تک پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے، اور احناف کے نزدیک اسی قول پر فتویٰ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی بات وہ بھی یاد رکھیں، ہمارے لوگوں کو جو اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ان کو اکثر جو ہے نا بعض لوگ اس بات پہ تنگ کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کا تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ دیکھیں ہمارے اقوال کئی مسائل میں 4 5 اقوال ہوں گے، لیکن ہمارا قول وہ معتبر ہوگا جو معمول بہا اور مفتہ بھی ہوگا، یعنی اس پہ ہمارے بڑوں نے فتویٰ دیا ہوگا اور اسی پہ ہمارے یہاں کیا ہے عمل بھی ہے، وہ قول ہم لیتے ہیں۔ باقی ہمارے اقوال ہوتے ہیں، اس کا کوئی اتنا خاص اعتبار نہیں ہوتا۔ تو احناف کے نزدیک یہ طریقہ ہے، یعنی کہ سب کچھ تشہد، درود شریف اور دعائیں، اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا، پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، اور پھر دوبارہ اثر نو التحیۃ للہ سے عبدہ و رسول تک پھیر کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ منفرد کا طریقہ ہے، امام جو ہے جو نماز پڑھا رہا ہے تو امام کیا کرتا ہے، عبدہ و رسول کے اوپر سلام پھیر کے سجدہ سہو کرتا ہے، وہ عارضی سلام ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جو مسبوق ہے وہ اٹھنے میں جلدی نہ کرے، اور وہ یہ جان لے کہ یہ امام صاحب نے جو ایمرجنسی سلام پھیرا ہے اس کا مطلب ہے کہ سجدہ سہو کا سلام ہے، تو لہٰذا اس سے بعض فقہ کی کتابوں میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ یہی سجدہ سہو کا طریقہ ہے، وہ غلط ہے، وہ مسلک احناف کا مسلک نہیں ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہیں ہے، اصل طریقہ سجدہ سہو کا یہ ہے۔ لہٰذا خلاصہ کیا ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ سہو کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، کیا؟ سلام، 2 سجدے اور تشہد۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا، اور پھر سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے گا اور معاً دونوں طرف سلام پھیر کے نکل جائے گا۔ یہی کچھ تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے گا اور معاً دونوں طرف سلام پھیر دے گا۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سجدہ سہو کمی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی سجدہ اس لیے واجب ہوا کہ کمی ہوگی، دعائے قنوت رہ گئی، یا درمیان والا قاعدہ رہ گیا، کمی کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے، کمی کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کیے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں سلام سے پہلے جو سجدے کیے جاتے ہیں گویا وہ نماز کے اندر ہی ہیں، تو جب نماز کے اندر 2 سجدے اضافی کیے جائیں گے تو کمی اس سے الدال بالدال والقاف بالقاف، تو کیا ہوگی؟ وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر سجدہ سہو ہوا ہے زیادتی کی وجہ سے، مثلا عبدہ و رسول کے اوپر اس نے اٹھنا تھا، درود ہی پڑھ لیا، سجدہ سہو واجب ہو گیا ہمارے نزدیک۔ یا کوئی ایسی صورت آئی کہ زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ 3 سجدے کر لیے، 2 کی بجائے 3 سجدے کسی رکعت میں کر لیے، اضافہ ہو گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جائیں گے، جیسے احناف کا مسلک ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو سلام کے بعد سجدے کیے جائیں گے وہ نماز سے باہر ہے، تو وہ نماز میں کون جامع، کیونکہ آگے بھی زیادتی ہو گئی، اور اگر سلام سے پہلے سجدے کیے جائیں گے تو مزید زیادتی ہو جائے گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کمی ہوئی ہے تو پھر سلام سے پہلے کیے جائیں گے، اگر زیادتی ہوئی ہے تو پھر سلام کے بعد کیے جائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو 5 طریقے آئے ہیں، یعنی جو احادیث کے اندر سجدہ سہو کے، وہ کہتے ہیں ان تمام طریقوں کے مطابق سجدہ سہو کیا جائے گا۔ بس یہ دیکھا جائے گا کہ ان احادیث میں جو طریقہ ہے حضور علیہ السلام کا، جو بھی طریقہ اس میں سے آدمی کے ساتھ پیش آئے تو اسی طریقے کے مطابق وہ سجدہ سہو کر لے، اور اگر کوئی نیا طریقہ ہے جو احادیث میں مذکور نہیں ہے تو پھر یہاں 2 یہ امام بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں، یہ 2 امام بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یعنی کوئی نیا طریقہ ہے جو حدیث میں مذکور نہیں ہے لیکن سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اسحاق ابن راہوے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں۔
اور قبل السلام اور بعد السلام کی روایتیں ہر جگہ یہاں پر بھی ہیں، ایک پیچھے گزری ہے، ایک حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئے گی، یہ دونوں روایتیں بھی صحیح ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے یہ اس میں، باقی تین اماموں کا مسلک آسان بھی ہے۔ اور اسی طرح روایات مختلف ہے، قبل فعلی بھی ہیں قولی بھی ہیں، روایات فعلی بھی ہیں اور قولی بھی ہیں، اور تمام سیاستہ کے اندر ہیں، تمام بخاری شریف حدیث نمبر 401 میں بھی ہے، اچھا مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211-12 پر بھی روایات موجود ہیں، اچھا ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1033-38 پہ احناف کی دونوں دلیلیں موجود ہیں، تو اسی طرح متفق علیہ روایات بھی موجود ہیں، اور یہاں ترمذی شریف کے اندر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں یعنی عراقی یعنی احناف کے لیے اور شوافع کے لیے جو ہے نا ابواب جو ہے نا باندھے ہیں، یعنی روایات موجود ہیں فعلی بھی اور قولی بھی۔ اور یہ بات آپ نے پیچھے پڑھی بھی ہے کہ جب فعلی اور قولی روایت میں تعارض ہوتا ہے تو ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ فعلی روایات کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے فعلی روایت میں نسخ نہیں ہو سکتا، اور احناف قولی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فعلی روایت کی تعویل ہو سکتی ہے اور قولی کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 دلیلیں ہیں، امام اعظم، امام عالی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 3 دلیلیں ہیں۔ دلیل نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد غالب رائے پہ عمل کرے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے، اور اس سے پہلے اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ نمبر 2 ابو داؤد شریف میں 2 روایتیں امام صاحب کی دلیل ہیں، حدیث نمبر 1038 میں حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1038 میں حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہی صورت پیش آ جائے کہ نماز میں آدمی کو شک ہو جائے، یعنی سجدہ سہو واجب ہو جائے، تو وہ کیا کرے، 2 سجدے کرے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی پہلے سلام پھیر لے پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ اور اس روایت میں اسماعیل بن عیاش ہے، لیکن اس کی وجہ سے حدیث میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے استاد عبداللہ بن عبید اللہ کلائی شامی ہیں، اور شامی روایت میں اسماعیل بن عیاش کی روایتیں معتبر ہیں۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 1033 میں ہے، یہ دونوں روایتیں 33 اور 38 1033 اور 38 میں۔ دوسری روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی سجدہ سہو کی صورت آ جائے تو وہ سلام پھیرے پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ تو یہ 3 دلائل ہیں امام اعظم، امام علی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس طرح صورتیں دونوں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 دلیلیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے اور سلام کے بعد کرنا ہے، اس میں کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک سلام کے بعد 2 سجدے کرنا افضل اور اولا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلام سے پہلے 2 سجدے کرنا افضل اور اولا ہے بس۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ناسخ منسوخ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلام کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے وہ روایتیں منسوخ ہیں، اور ان کے لیے ناسخ جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دلائل پیش کی ہیں۔ نمبر 1 تو حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے کہ فرمایا سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہے اور سلام کے بعد بھی ہے، لیکن اس میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمل کو لیں گے، اور آخری عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام سے پہلا سجدہ سہو کرنا ہے۔ لیکن یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراسیل زہری ہے، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ حدیث کے فن میں امام ضرور ہیں، لیکن ان کی مرسل روایات کے بارے میں وہ کہتے ہیں شبہ لا شیء، کہ یہ پرچھائیاں ہیں، یعنی کسی محدث نے امام زہری کے مراسیل کو قبول نہیں کیا۔ ایک تو دلیل یہ رد ہے۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ذوالیدین، وہ ایک صحابی ذوالیدین کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا، ان کی حدیث وہ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ حضرت ذوالیدین کی شہادت جو ہے وہ غزوہ بدر میں ہوئی ہے، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے،
غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، تو معلوم ہوا کہ وہ روایت ابتدائی اسلام کی ہے، سن 2 ہجری سے پہلے کی بھی ہے۔ اور ہماری روایتیں جو ہے نا، حضرت ثعبان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن جعفر، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات مبارک کے کئی بعد تک جو ہے نا یہ زندہ رہے، تو معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ناسخ منسوخ کی بات کی ہے، ان میں ان کی دونوں دلائل جو ہیں وہ ضعیف اور کمزور ہیں۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 باب قائم کیے ہیں، ایک احناف کے لیے اور ایک شوافی کے لیے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام ان تمام تقریر کا یہ ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں، احادیث میں دونوں طریقے موجود ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، تمام کتابوں میں دونوں ہیں، قولی بھی روایتیں ہیں، فعلی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ احناف کے نزدیک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہوں گے، یہ اولا اور افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سجدے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد معاً سلام پھیر دیا جائے گا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کمی ہوئی ہے، نماز میں کمی کی وجہ سے سجدہ ساو واجب ہوا، تو پھر سجدہ ساو سلام سے پہلے کیے جائیں گے تاکہ کمی پوری ہو جائے، اور زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے تو سلام کے بعد کیے جائیں گے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو طریقے ہیں ان سب پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر کوئی حدیث کا طریقہ نہیں ہے تو پھر امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیتے۔